الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ اشعار کہے تو اہل معرفت یہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہیں اپنے آقا و مولا کا رخ زیبا دیکھ رہی تھیں، جبھی انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے وہ، بلکہ فرمایا اللہ کے سرتا بقدم شان ہے یہ، اور انسا کے بجائے فرمایا انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج وہابی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیسے نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دیا، تو کہتا ہے جیسے ہمارے چہرے پر دو آنکھیں ایسے ان کے چہرے پر دو آنکھیں، جیسے ہمارے منہ میں دانت ویسے ان کے منہ میں دانت۔ ہم کہتے ہیں وہابیوں، اگر سارا مقابلہ دو آنکھ اور دانت ہی کے ذریعے ہے تو کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کہہ دو کہ جیسے تیرے چہرے پر دو آنکھیں ایسے میرے چہرے پر دو آنکھیں، جیسے تیرے منہ میں دانت ویسے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ تو کہتے ہیں جناب آپ نے ہم کو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں اگر تم اتنا گھٹیا نہیں ہو کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کیا جاؤ، تو اتنے بڑھیا کب سے ہو گئے کہ سید الانبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ تم میرے آقا و مولا کو بشر کہنا چاہتے ہو کہو، آدمی کہنا چاہتے ہو کہو، انسان کہنا چاہتے ہو کہو۔ جو میرے آقا کو بشر نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو انسان نہ مانے گا کافر ہو جائے گا، جو آدمی نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے آقا کی بشریت قرآن سے ثابت ہے۔ مگر یہ بھی سن لو، جیسے نبی کو بشر نہ ماننے والا کافر، آدمی نہ ماننے والا کافر، انسان نہ ماننے والا کافر، ایسے ہی جو نبی کو اپنی طرح معمولی بشر مانے گا، معمولی آدمی مانے گا، معمولی انسان مانے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ میرے آقا کو بشر کہنا چاہتے ہو تو کہو، آدمی کہنا چاہتے ہو کہو، انسان کہنا چاہتے ہو کہو، مگر کہنے کا سلیقہ بریلی سے سیکھ لو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ساری دنیا کے وہابیوں سے میں پوچھتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم کی آیت پڑھ کر اگر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، تو ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیتیں اپنے محبوب پر نازل فرمائی ہیں، تمہارے پاس کون سی آیت آئی ہے؟ تمہارے اوپر کون سی صورت نازل ہوئی ہے؟ کہنا پڑے گا کہ میرے آقا جیسے انسان ہیں ویسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے اور ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں جب 7 سمندر پار فجی گیا تو فجی میں ایک جزیرہ ہے جسے لمباسا کہا جاتا ہے۔ جب میں لمباسا پہنچا تقریباً 22 گھنٹے ایک طرف سے جہاز میں لگے تھے، 1 لاکھ روپے کرائے میں خرچ ہو گیا تھا، اور جب لمباسا میں پہنچا فجر کی نماز کے بعد میں نے جب اپنے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی کھولی تو چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے خوشی و مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب پڑھنے والے نے یہ پڑھا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پڑھنے والے نے ایک شعر یہ بھی پڑھا تھا، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی باب مجیدی سے چمکی ضیا، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کے 30 پارے کا ترجمہ فرمایا، آپ صرف بسم اللہ شریف
شریف کا ترجمہ سنیں۔ آج جتنے بھی ترجمہ کرنے والوں نے اردو میں ترجمہ کیا تو وہ لکھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی نے لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں، مگر جب اعلیٰ حضرت سرکار نے بسم اللہ شریف کا ترجمہ کیا تو اللہ کے نام سے شروع کیا، فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا تو اس کو مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، اور لوگوں نے جو ترجمہ کیا وہ بھی مرد عورت سبھی پڑھتے ہیں۔ اب مان لیجئے کسی عورت نے اگر وہ کسی مولوی کا ترجمہ پڑھا تو وہ پڑھے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو اب وہ عورت ہے، اس کو کرتی ہوں کہنا چاہیے، مگر وہ کرتا ہوں پڑھ رہی ہے، اس لیے کہ وہ مولوی نے ترجمہ ہی ایسا کیا تھا۔ مگر میرے اعلیٰ حضرت نے ایسا ترجمہ کیا، چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے، اس میں کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر جسے سننے کے بعد داغ دہلوی بے چین اور مستی سے جھومنے لگے تھے، اعلیٰ حضرت نے تضاد کا ایک شعر لکھا ہے اور بہت ہی خوب اچھے انداز میں لکھا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب دیکھیے وہاں حسن ہے جو سامنے جلوہ گر ہے اور یہاں نام ہے، وہاں مصر ہے اور یہاں عرب ہے، جہاں کے پہلوان مشہور ہیں، وہاں عورتیں ہیں اور یہاں مرد ہیں، اور وہاں کٹ جانا ہے جو اتفاقیہ کٹ گیا تھا، انہوں نے قصداً اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھیں، اور یہاں کٹاتے ہیں، یعنی اس میں بار بار کٹا رہے ہیں۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو آپ غور فرمائیں کہ وہاں انگلیاں ہیں اور یہاں گردنیں ہیں، تو حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سید عالم کے صدقے میں لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی عظمت سمجھنے کی اور ان کی شان و شوکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان ہمیشہ جاری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔